خبروں کی سرخیاں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے وزیر صحت و بہبود آبادی سندھ کے دفتر میں یادداشت جمع۔ محکمہ صحت سندھ کی گریڈ 16 کی نرسوں کی ترقی کے لیے ڈپارٹمنٹل پروموشن کمیٹی کا اجلاس۔ کراچی میل کالج آف نرسنگ لیاری کے طلباء کا پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ۔ حکومت سندھ کی نااہلی اور کرپشن نے شعبہ صحت کو تباہ کر دیا، حافظ نعیم الرحمان کا الزام۔ ڈاؤ اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر نے ٹریننگ یونٹ فعال کر دیا۔ کورونا وبا میں بھرتی کیے جانے والے 750 عارضی ملازمین کو محکمہ صحت نے فارغ کر دیا۔ لیاری میل نرسنگ کالج کے پرنسپل ارشاد عباسی منصب کا چارج نہ لے سکے، حکومت سندھ کی ریٹ سوالیہ نشان بن گئی۔ سول سرجن کراچی ڈاکٹر عاشق علی شیخ نے اپنے منصب کا چارج سنبھال لیا۔ NICH کے ذریعہ ٹوانا کی جانب سے اپنے بارے میں منفی مہم چلانے والوں کے خلاف سوشل میڈیا پر انتباہی نوٹس اپلوڈ کر دیا۔ اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مرکزی رہنماؤں کے وفد نے جمعرات کو اپنے فیصلے کے مطابق وزیر صحت سندھ بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیچہو کے دفتر میں جمع کرا دی۔ یہ یادداشت وزیر صحت کے اسٹاف آفیسر فہیم چاچڑ نے وصول کی۔ بعد ازاں GHA کا وفد محکمہ خزانہ سندھ کے دفتر پہنچا، جہاں وفد کی ملاقات ایڈیشنل سیکرٹری خزانہ سے ہوئی۔ ایڈیشنل سیکرٹری نے وفد کو بتایا کہ تاحال صوبوں کو ارسال کیے گئے مراسلے کا جواب تاحال محکمہ خزانہ کو موصول نہیں ہوا ہے۔ اس حیرت انگیز جواب پر جب GHA کے وفد کی جانب سے ایڈیشنل سیکرٹری کو جب یہ بتایا گیا کہ ہمیں تو یہ جواب بہت پہلے موصول ہو چکا ہے، جس پر ایڈیشنل سیکرٹری نے کوئی جواب نہ دینے میں ہی اپنی عافیت جانی۔ جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ محکمہ صحت کے ملازمین کی سیلاب فنڈز میں کاٹی جانے والی رقم تاحال انہیں کیوں واپس نہیں کی گئی، جبکہ حکومت سندھ کے حکم پر دیگر محکموں کے ملازمین کو محکمہ خزانہ نے یہ رقم ادا کر دی ہے، جس پر بتایا گیا کہ ابھی محکمہ خزانہ میں محکمہ صحت کے ملازمین کو ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے، جس پر وفد میں شامل بعض ارکان نے محکمہ خزانہ کے اس غیر ذمہ دارانہ جواب پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ GHA کے ذرائع کے مطابق نوکر شاہی کے بعض بے لگام افسران ایک بار پھر حکومت سندھ اور GHA کے مابین جنگ کروانے کے منصوبے پر عمل پیرا نظر آ رہے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہوا تو حکومت کو پھر ایک بار پھر زبردست سیاسی نقصان ہو سکتا ہے، جبکہ الائنس میں شامل آل سندھ پیپلز پیرامیڈیکل کے صوبائی صدر سلیمان میمن نے وزیر اعلیٰ سندھ کے مشیر اور سینیٹر وقار مہدی سے ملاقات کر کے انہیں محکمہ صحت کے ملازمین میں پائی جانے والی بے چینی اور افسران کے غیر سنجیدہ رویے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی۔ کراچی پریس کلب کے سامنے لیاری کالج آف نرسنگ میل کے طلباء کی جانب سے سابق پرنسپل شبانہ بلوچ کے ظلم اور لاقانونیت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ طلباء کے مطابق پرنسپل کی اسامی گریڈ 19 کی ہے، شبانہ بلوچ گریڈ 17 میں ہوتے ہوئے سپریم کورٹ کے حکم کے برعکس خلاف قانون کالج کی پرنسپل رہی ہیں، اور جب حکومت نے ان کا تبادلہ کر دیا ہے تو وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے نئے پرنسپل کو چارج نہیں لینے دے رہی ہیں، جو سول سروس رولز کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزیر صحت سندھ کے بعد جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان اپنی جماعت کے رکن سندھ اسمبلی عبدالرشید کے خلاف لیاری جنرل ہسپتال میں پرتشدد واقعہ پیش آنے پر ان کی حمایت میں میدان میں آ گئے، لیکن ان سے پہلے خود وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیچہو نے سندھ اسمبلی کے فلور پر رکن سندھ اسمبلی کے لیے کیا کہا، وہ اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں۔ بالکل رشید صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، جو پرنسپل ہیں انجم رحمان، ان کے خلاف ہم نے ہٹا دیا تھا اس پوسٹ سے، وہ کورٹ گئی اور وہاں سے اسٹے آرڈر لے کے آئی ہیں، وہ ابھی تک ویکیٹ نہیں ہوا ہے ان کا اسٹے۔ She is still in the posting. She has taken a stay from the courts, honorable courts, and she is still in the position, and we haven't been able to vacate that stay. So اس پہ I mean it's the judge's prerogative whether they listen to her or they listen to us and whether they want to ہم judges کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ انجم رحمان was principal of the college, medical college. Shabana was principal of the nursing school, جس کے لیے نرسنگ کالج جس کے لیے میں یہاں پریولیج موشن موو کیا تھا آنریبل MPA نے، اس کے لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ مجھے اس پہ انویسٹیگیٹ کرنے دیں اینڈ دین I'll come back. I reported to him that I have removed her from her post. وہ ریموو کر کے اسے کسی اور جگہ میں نے تعینات کر لیا تھا، انویسٹیگیٹ کیا تھا. She was running it like a fiefdom, so we had removed her from there and put her in some other
position. Unfortunately, in spite of that, she didn't vacate her post and she still remained in that office. She kept coming to that office. उसके बाद हमने उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस दिया उसे कि आप शो कॉज नोटिस है, आप नहीं यहाँ बैठ सकती, आपकी जिधर तैनाती है वहाँ जाएं. उसके बाद अभी तक शो कॉज नोटिस की जो मुद्दत है वो ख़त्म होगी, तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. उसका रिप्लाई आना है उस शो कॉज नोटिस पे. Obviously we have to follow due procedures before we do that. रशीद साहब से आज जो इंसिडेंट हुआ है, I assure him that he can put a privilege motion, he can get an FIR cut on those people responsible, because I wasn't there on the premises, so I don't know कौन था वहाँ जिन्होंने ये हरकत की है. रशीद साहब को चाहिए कि वो FIR कटवाए या यहाँ privilege motion भी लिया है. We're going to entertain that privilege motion and we'll take it to the committee. इस मंजर को देखने के बाद शबाना बलोच प्रेस क्लब के सामने वजीर सेहत और रुकन सिंध असम्बली के लिए वो खुद क्या कह रही हैं, वो भी आप स्क्रीन पर मुलाहिजा करें. लियारी की बेटी हूँ, लियारी की बेटी पे इतना जुल्म, वाई मैं तो अब पैसा ला के ये पेट्रोल ये माचिस मैं 3 घंटे गवर्नमेंट को देती हूँ. अगर मेरे मुतालबात पूरे नहीं हुए मैं प्रेस क्लब के सामने अपने आप को आग लगा रही हूँ. अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपका ट्रांसफर का नोटिफिकेशन हुआ, आपकी सीट क्यों छोड़ी, वजह तो बताएं इसकी. मेरे सीट नहीं छोड़ी है, मुझे ये जमात इस्लामी ने कहा कि ये फेक स्टूडेंट को रखो. मैंने कहा फेक स्टूडेंट नहीं. सरकारी नोटिफिकेशन कोई मायने नहीं आपके नजदीक. मेरे मायने है. तो आप क्यों नहीं छोड़ी, वजह क्या है? इंक्वायरी को फेस तो करें. इंक्वायरी मैंने फेस कर दी, इंक्वायरी में कुछ नहीं आया. फिर मुझे अपने डिपार्टमेंट बिठा दिया, लेकिन जमात इस्लामी कहता है कि इसको इधर नहीं बैठना चाहिए. तस्वीर के इन दोनों रुख को मुलाहिजा करने के बाद आप खुद फैसला करें कि क्या दुरुस्त है क्या गलत. हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि वाक़ये की FIR फौरी दर्ज की जाए. डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर मसूद हमीद के दौर से गैर फाल डाउ स्किल डेवलपमेंट सेंटर को मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर मोहम्मद सईद कुरैशी की हिदायत पर फाल बना दिया गया, जिसके पहले मरहले में टेक्सटाइल लर्निंग फैक्ट्री बराए बेवसाइल नौजवानान का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें सालाना 200 से ज़ायद नौजवानों को टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक तरबियत दी जाएगी. इस सिलसिले में मफाहमती समझौते पर रजिस्ट्रार अशर आफाक और ब्लोसम होम टेक्सटाइल की जानिब से बुशरा आमिर ने दस्तखत किए. सिविल सर्जन कराची डॉक्टर आशिक अली शेख ने कहा है कि उनकी पहली तरजीह सिंध सर्विसेज हस्पताल कराची को सूबाई सतह पर मिसाली हस्पताल बनाना है और जारी सहूलियात को मजीद बेहतर और आसान बनाना है. कबल अजीज चार्ज लेने के बाद उन्होंने मातहत अफसरों के तारुफी इजलास की सदारत की, जबकि ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल के अहदेदारों नासिर अली खान, साबिर पठान और दीगर ने उनसे मुलाकात करके मुबारकबाद पेश की, गुलदस्ता, सिंधी टोपी और अजरक के तहाइफ पेश किए. खबरों का वक्त ख़त्म हुआ. खुदा हाफिज.